السلام علیکم ناظرین کرام، اے ٹی وی کے اس اسپیشل پروگرام میں آپ کی میزبان بینش بطول آپ کے سامنے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات جس نادر روزگار شخصیت سے کرائیں گے، بلا شبہ بر صغیر پاک و ہند بلکہ پوری اردو اور علمی اور ادبی دنیا میں ان کے شعر اور ان کی شخصیت سے محبت کرنے والوں کی بے پناہ تعداد موجود ہے۔ صاحب اسلوب شاعر، عالم، محقق، دانشور، جن سے بات کرنا ہی اپنے تہذیب اور کلچر سے بات کرنے کے مترادف ہے۔ آپ کی تمام تر تصنیفات شائع ہوتے ہی ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو جاتی ہیں اور پبلشرز کو اس بات کا انتظار رہتا ہے کہ وہ آپ کی ان کتابوں کی اشاعت کریں اور وہ ان کے لیے باعث فخر ہے۔ پاکستان کے کئی انتہائی اہم اداروں کی سربراہی کر چکے ہیں۔ تمغہ حسن کارکردگی، ستارہ امتیاز، ہلال امتیاز، عبدالحق ایوارڈ، نقوش ایوارڈ اور فیض ایوارڈ کے ساتھ ساتھ بے شمار اعزازات ایسے ہیں جو ان کے ساتھ جڑ کر خود باعث افتخار ہو چکے ہیں۔ حال ہی میں ان کی طویل ادبی اور علمی خدمات کو اعتراف کے طور پر حکومت پاکستان نے ان کو پاکستان کے سب سے بڑے سول ایوارڈ نشان امتیاز سے نوازا ہے، اور یہ ہماری انتہائی خوش قسمتی ہے کہ آج ہم ان کے رہائش گاہ پر ان سے گفتگو کے لیے موجود ہیں۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب افتخار عارف صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ جناب، سب سے پہلے آپ کو بے حد مبارکباد، اور ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے اے ٹی وی کے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ بہت مہربانی ہے، آپ کی تشریف آوری کا بہت احسان مند ہوں۔ سر، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کچھ آپ کے بچپن کی حسین یادوں کے حوالے سے، اور آپ نے جو اپنی اس زندگی کا آغاز کیا اور جب آپ نے اپنے اندر کے شاعر کو دریافت کیا، تو جناب یہ جو جہان امکانات ہے یہ آپ پر کب کھلا؟ آپ نے ایک ساتھ بہت سارے سوال پوچھ لیے ہیں، اور میں مختصراً بھی اس کا جواب دوں تو بہت ہوتا ہے۔ چلیے بچپن سے آغاز کرتے ہیں۔ جی، میں عرض کروں، میں لکھنؤ میں پیدا ہوا اور وہیں میری ابتدائی تعلیم ایک مدرسے سے شروع ہوئی۔ ایک مدرسہ تھا درس نظامیہ کا، فرنگی محل کہلاتا تھا وہ مدرسہ نظامیہ، وہاں مجھے داخلہ کرایا گیا۔ اس کے بعد میں ایک اسکول میں، کالج میں گیا، پھر وہیں سے میں نے یونیورسٹی، لکھنؤ کی یونیورسٹی سے تعلیم مکمل کی۔ تو بچپن میرا اور نوجوانی یعنی طالب علمی کی زندگی وہاں لکھنؤ میں گزاری۔ میرے والدین جو تھے وہ لکھنؤ کے رہنے والے تھے، اور کوئی بہت حسین یادیں تو نہیں آپ انہیں کہہ سکتے، بہت تھی اس میں تلخ بھی نہیں کہہ سکتے، مگر تکلیف دہ یادیں ہیں وہ۔ کس حوالے سے تکلیف دہ ہو سکتی ہیں؟ جی، میں جیسے مثلاً بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے خانوادے کی بہت سی باتیں جو ہیں وہ ہم تو بتا دینے میں اس میں کوئی چیز معنی نہیں ہوتی، اور مگر جو خاندان کے دوسرے افراد ہیں وہ جو اس سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ مجھے تو کوئی اس میں، میرے والدین کو بہت زیادہ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، اور میں نے سنا ہے کہ ان کی بہت شادی وغیرہ جو تھی وہ بہت ہی پسند کی شادی تھی، مگر اچھا، وہ بھی کوئی حسین واقعہ ہوگا تو جی، ضرور ہم مگر کسی میرے اگلی نشست والد میں نے آپ پھر سے اس کے سنیں گے۔ بعد 5 شادیاں کی، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ تو بہت ہی حسین اتفاقات کی ایک تسلسل ہے۔ خیر، تو اس نے مجھے ذرا بہت تنہا کر دیا تھا، اور میں نے بہت زیادہ وقت جو تھا اپنے ننیحال میں گزارا، اور جو میرے نانا تھے وہ ایک پسماندہ طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور محنت مزدوری کرتے تھے، اور یہ میں کہتا رہتا ہوں اس لیے میں کوئی بلا
بلا وجہ کے افتخار کی، اور نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ کہ محنت مزدوری کر کے وہ زندگی گزارتے تھے، اور میں ان کے پاس آ گیا. تو ایسے نامساعد حالات میں آپ نے کب اپنے پھر اندر کے شاعر کو دریافت کیا کہ میں شاعری کر سکتا ہوں؟ شاعر تو خود ہی میرے خیال میں دریافت ہو جاتا ہے. میں بچپن میں شعر تو مجھے بہت یاد تھے، اور لکھنؤ کی فضا ایسی تھی کہ وہاں تو بغیر پڑھے لکھے لوگ بھی شعر کہتے تھے. گھر کی بیویاں شعر موزوں کر لیتی تھیں، بہت سے لوگ جو پڑھے لکھے نہیں تھے وہ بھی شعر کہہ لیتے تھے. تو لکھنؤ میں ہر وقت شاعری اور مشاعرے اور وغیرہ وغیرہ، ان کی تہذیب میں اردو زبان، اور ابھی آپ دیکھیے کا عنصر شامل تھا. جی ہاں ابھی آپ تشریف لے جائیے وہاں نا، تو کبھی آپ کو کوئی بتاتا تھا کہ میر تقی میر کی قبر یہاں پہ تھی، یہاں پر مصطفی کی قبر ہے، یہ سودا یہاں دفن ہے، یہاں یگانہ کی قبر ہے، ادھر بڑے نام جی ہاں آتش وغیرہ وغیرہ. تو انیس اور دبیر جہاں میں رہتا تھا، اور اس سے کوئی سمجھیے 100 قدم کے فاصلے پہ ان کے گھر اور ان کے مزارات تھے. تو بیت بازی ایک ادارہ ہوتا تھا جس میں ہم جاتے تھے، اور وہ ہمیں بہت شعر یاد تھے، اور ابھی بہت سے شعر یاد ہیں، اور اساتذہ کے شعر اور نظمیں. اچھا، جب آپ اور میرے جو کچھ اجزاء جو تھے وہ فقہ جعفریہ سے تعلق ان کا تھا، تشیع سے ان کا تعلق تھا، تو عزاداری ہوتی تھی، تو مجلسیں، ماتم نوحے، یہ بھی لکھنؤ کی فضا میں تھی. میر انیس و مرزا دبیر اور مرثیے اور شام غریباں وغیرہ. نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ جو طبیعت میں ایک موزونی خود بخود پیدا ہو جاتی ہے جب آپ بہت مرثیے سنتے ہیں، اور اساتذہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جی اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہے. تو میں بچپن میں شعر گھڑ لیتا تھا. اور پہلا گھڑایا شعر کچھ یاد ہے؟ جی مجھ کو یاد تو ہوگا، مگر میں سناؤں گا نہیں، وہ اس قدر خراب ہے. جناب ہم آج وہی افتخار عارف سے تو ملنے آئے ہیں، دانشور کو تو نہیں. دنیا جانتی ہے. دیکھیے ایسے ہے کہ میرے ایک استاد تھے، انہوں نے میری ایک چیز میں بہت بعد میں ایک سارک کے وفد کے ساتھ بہت دنوں کے بعد پاکستان گیا، تو میرے ایک استاد حیات تھے سید محمد احمد صاحب، انہوں نے مجھ کو انٹرمیڈیٹ میں پڑھایا. تو میں ان کے قدم بوسی کے لیے ڈاکٹر نیر مسعود صاحب کے ساتھ ان کے یہاں گیا. رضا علی عابدی صاحب اور میں اور نیر بھائی ان کے یہاں گئے، تو انہوں نے ہمیں کہا کہ افتخار آپ کے لیے میرے پاس ایک تحفہ ہے. اور وہ تحفہ یہ تھا کہ کالج کی ایک میگزین تھی جس میں میری غزل چھپی ہوئی تھی. اس پہ لکھا ہوا تھا افتخار حسین عارف طالب علم درجہ ہفتم. درجہ ہفتم سے اچھا، اس کا کچھ یاد ہے جناب کو؟ اس نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ کوئی اس قابل بھی نہیں ہے. کچھ نصیحتیں، فضیلتیں، حکایتیں، یہ اس کی زمین تھی، غیر مردف، بالکل ناقص، مگر وزن میں تھی. اچھا، خود ہی بتانے لگے کہ یہ تھا کہ اور جو غزلیں آئی تھیں چھپنے کے لیے انٹرمیڈیٹ کی، ہائی اسکول کے بچوں کی اور ان کی، ان میں بیشتر غزلیں ایسی تھیں جو کسی کے چچا نے کہہ کے دے دی تھی، کسی کے ماموں نے کہہ کے دے دی تھی. میں یہ والی جو غزل تھی یہ اتنی ناقص تھی کہ یہ تمہاری ہو سکتی تھی، یہ کسی بچے کی ہو سکتی. اچھا، نتیجہ کیا ہوا کہ لیکن میں جب یونیورسٹی گیا تو میں نے اپنے بی اے میں اور ایم اے میں جو لڑکیاں میرے ساتھ پڑھتی تھیں، جو لڑکے پڑھتے تھے، ان کے بارے میں شعر لکھے بہت سے. اور میری ایک مثنوی تھی جو بہت یعنی مشہور سے مراد یہ کہ جو ہمارے حلقے میں بہت مشہور تھی، وہ میں نے اپنے دوستوں کے بارے میں لکھی تھی. تو ایک لڑکا تھا سعد الدین اندلیب، جن کا انتقال ہو گیا مرحوم کا. وہ بچوں کے لیے ایک رسالہ ہندوستان سے نکالتے تھے، ادب اطفال. والی آسی صاحب کے گھر کی پشت پہ رہتے تھے. انہوں نے مجھ کو دکھایا کہ جو میں نے ان کے بارے میں شعر لکھے تھے اس میں تو برے لفظ بھی آتے تھے، یعنی گالیاں نہ کہیے. لکھنؤ میں بعض لفظ بولے جاتے ہیں جو ہمارے گالیاں ہی ہیں، بہرحال شستہ گالیاں، مطلب بڑے نفیس انداز میں. اگر کسی کی یعنی میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انٹرمیڈیٹ میں بی اے میں بھی میں شعر موضوع کر دیتا، لیکن جو اصل شعر ہے وہ میں نے جب میں پاکستان آیا تو
میں ایک ایسی فضا سے گزر رہا تھا. میں لکھنؤ میں نہیں رہنا چاہتا تھا. مجھ کو یہ بہت سے اسباب تھے. یعنی میں کہوں میں اب نظریاتی باتیں کروں اور سیاسی باتیں کروں تو اس میں کچھ صحیح ہوگا اور کچھ پورا صحیح نہیں ہوگا. لیکن سچی بات یہ ہے کہ مجھ کو لکھنؤ میں الجھن ہوتی تھی. ایک تو اپنے خاندانی احوال سے الجھن ہوتی تھی. دوسرے یہ تھا کہ لکھنؤ مرکز رہ چکا تھا مسلم تہذیب کا بر صغیر میں, اور وہ تہذیب جو تھی وہ ختم ہوتی جاتی تھی, یعنی وہ معدوم ہوتی جاتی تھی. یعنی اردو زبان بھی اور جو اس کا مسلم تشخص کہہ لیجئے, اسلامی تشخص جو تھا وہ ختم. وہ مجھے اندر اچھا نہیں لگ رہا. اچھا نہیں. آپ کی بالکل بالکل. میں اب یہاں آ گیا تو میں یہاں 22 برس کی عمر میں آپ پاکستان تشریف لائے تھے اور ریڈیو پاکستان سے آپ نے آغاز کیا تھا. میں 21 غالباً 22ویں برس میں تو میں ملازم ہو گیا تھا. 22ویں برس میں ریڈیو پاکستان پہ. اور میں اسی حوالے سے ابھی جاننا بھی آپ سے چاہ رہی ہوں کہ وہ جو کامیابیاں آپ نے سمیٹی ریڈیو پاکستان پر اور پاکستان ٹیلی ویژن پر, اس سفر کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے. ریڈیو یعنی ریڈیو میرا انتخاب تو نہیں تھا. میں ملازمت یونیورسٹیوں میں کالجوں میں چاہتا, وہاں مجھے نہیں ملی ملازمت. میرے ایک بزرگ تھے یاور مہدی, وہ مجھ کو لے گئے اور انہوں نے کہا بھائی لعنت بھیجو, تم یہ کرو کہ تم یہاں آڈیشن ہو رہے ہیں, تم آڈیشن دے دو. وہ میں نے آڈیشن دیا اور میں وہاں ہندی میں خبریں پڑھنے لگا. اب وہیں میری عبید اللہ بیگ صاحب سے اور قریش پور صاحب سے ملاقات ہوئی, جن کے ساتھ آپ کی بڑی لمبی اس کے بعد ایک جی ہاں کسوٹی میں ان کے ساتھ بڑی لمبی. ابھی کسوٹی کا ذکر ہم کریں گے. جی ہاں, تو وہیں میری لوگوں سے ملاقات ہوئی. ہندی کی میں خبریں پڑھتا تھا تو 10 روپے ملتے تھے خبریں پڑھنے کے, اور اگر میں ان خبروں کا ترجمہ بھی کر لیتا تھا تو پھر 10 روپے اس کے مزید ہو جاتے تھے. سلیم گیلانی صاحب میں تو 10 روپے بہت ہوتے تھے, مگر پھر بھی تو امیر آدمی تھے آپ بچپن. سلیم گیلانی صاحب ہو گئے ڈی جی, اس کے ایکسٹرنل سروسز کے ہیڈ ہو گئے, تو انہوں نے میرے پیسوں میں بہت, میرے بلیٹن میں اضافہ کر دیا اور میرے پیسوں میں بہت اضافہ کر دیا. اور اب مجھے خبریں پڑھنے والے جو لوگ تھے, تو ہم 2 آدمی تھے جن کو سب سے زیادہ ریڈیو پاکستان میں یعنی باہر کے آرٹسٹ کے طور پہ ملتے تھے. مجھ کو اردو خبریں پڑھنے کے, اور ایک صاحب تھے رضوان واسطی, یہ جو طاہرہ واسطی تھی نا ان کے شوہر, وہ انگریزی کی خبریں پڑھتے تھے اور میں بڑی زبردست ان کی بھی شخصیت. جی بہت ہی اچھی خبریں پڑھتے تھے. اچھا, اسی زمانے میں ہم لوگ یہ آپس میں بیٹھے ہوئے فارغ اوقات میں کھیلا کرتے تھے کسوٹی, اور ایک چھوٹا سا پروگرام گیلانی صاحب نے شروع کرا دیا جو کسوٹی, جیسے لکھا ہوا کسوٹی اسکرپٹڈ. بالکل, میں کسوٹی کے بارے میں ذرا تفصیل چاہتی ہوں کہ ہمارے ناظرین کو, کیونکہ وہ اس وقت کا ایک ایسا پروگرام تھا جس کی آج تک نظیر نہیں ملتی. یہ حقیقت ہے, وہ کاپی نہیں ہو سکا, وہ بنایا نہیں جا سکا. وہ کس طرح آپ نے کسوٹی کے فارمیٹ پہ کام کیا, کیونکہ وہ تو اس نے تو ایک نظیر, ایک مثال قائم کی ہے. دیکھیے وہ باہر اس طرح کے بہت سے پروگرام ہوتے تھے, $1 ملین پروگرام ہوتا تھا وغیرہ. یہ ایک سمپل فارمیٹ پروگرام تھا. 2 آدمی ادھر بیٹھے ہوئے, ایک آدمی ادھر بیٹھا ہوا ہے اور وہ سوال پوچھ رہا ہے, آپ جواب دے رہے ہیں. اور نتیجہ کیا ہوا کہ کچھ ہی عرصے میں سب لوگ اپنے گھروں میں یہ سب کرنے لگے, والدین بھائی بہن آپس میں استاد, ہر جگہ اور اس نے مجھے یعنی میں اس میں آپ یوں سمجھیے کہ میں ان 3 جو دوست تھے, یعنی قریش پور اور عبید اللہ بیگ اور میں, ہم آغاز میں تھے. بعد میں بھائی حمایت علی شاعر اس میں شامل ہو گئے. کچھ دیر یہاں اظہار کاظمی صاحب نے, اور پشاور میں محسن احسان, اور وہاں بلوچستان میں کوئٹہ میں عطاشات کرتے تھے. خیر کچھ دن ابن انشاء نے بھی کیا, مگر میں اس میں سب سے پھسڈی میں تھا. وہ دونوں مجھ سے زیادہ پڑھے نہیں کوئی بالکل نہیں, وہ زیادہ پڑھے لکھے آدمی تھے. عبید اللہ بیگ بہت پڑھے لکھے آدمی تھے, اور انہوں نے مجھ کو یعنی وہ جسے کہتے ہیں اسپیس دیتے تھے. چنانچہ کیا ہوتا تھا کہ میں پہلے 10 سوال
میں کرتا تھا ابتدائی نوعیت کے، اور پھر وہ جیسے کہتے ہیں ٹیک اوور کر لیتے تھے، اور اگر فرض کیجئے کہ میں جا رہا ہوتا اس طرف بوجھنے کی طرف تو وہ مجھے جانے دیتے تھے. اور سمجھیے اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ مجھے بھی لوگ پہچانے لے. میں اسی زمانے میں آپ کثر نفسی سے کام لے رہے ہیں. میں یہاں قطع کلامی آپ کی کروں کہ مجھے یاد ہے آپ ایک دفعہ ہمارے گھر پروفیسر ڈاکٹر آسی کرنالی کے گھر ملتان آئے، اور یقین کیجئے کہ آدھا ملتان ہمارے گھر کے باہر جمع تھا. میں چھوٹی سی بچی تھی اور میں ڈنڈا لے کے باہر کھڑی تھی، اور لوگوں میں اس قدر اشتیاق تھا کہ کسوٹی کے جو لوگ ہیں وہ ملتان میں آئے ہوئے. آپ کے جو والد تھے وہ تو بہت ہی ہمارے بڑوں میں تھے، اور یعنی میرے سینئرز میں بھی تھے، اور شاعر بھی بڑے تھے اور انسان بھی بڑے تھے. اس پروگرام نے آپ کو جو ایک عالمگیر قسم کی لازوال شہرت سے نوازا تھا، وہ اس کی واقعی نظیر نہیں ملتی. اب یہ کسی وقت جب آپ وائنڈ اپ کریں گی تو میں اس کے بارے میں ایک جملہ کہوں گا. پروردگار عالم نے ہر شخص کے لیے زندگی کا ایک میپ بنا رکھا ہے، اور وہ ہم تقدیر کیا ہے، تقدیر کھلتی جاتی ہے، کوئی چیز جو منکشف ہوتی جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. تو انہوں نے ایسے ہی رکھا تھا کہ ہم آئیں گے. ابھی دیکھیے، اب آپ آسی بھائی کی صاحبزادی ہیں، میں آپ سے بتاؤں، ابھی ملک میں ٹی وی آیا تھا کہ ہمارے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی اور ٹی وی آ گیا. تو ہمارے ہاں کہا جاتا تھا کہ بھئی گیتی کی ولادت کے بعد سے اور اس کی ترقی کا سفر شروع ہوا. اب کیا ہوا، میں اس کے بعد میں ٹی وی میں سینئر پروڈیوسر ہو گیا، اور میں رحمت آئی نا آپ کے گھر میں، تو ظاہر ہے کہ اس کے جی. اثرات اب میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جیسے اب میں ٹی وی میں اسکرپٹس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہو گیا، اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. بہت ہی جلدی مجھے، اور اسلم اظہر صاحب جو پاکستان ٹیلی ویژن کے بنیاد گزار تھے، میں ان کے بہت چہیتے لوگوں میں تھا. یعنی اگر فرض خیر، میں آخر وقت تک، مجھے ابھی تک یاد ہے جب آخر دنوں میں اسلم اظہر صاحب ریٹائرڈ زندگی گزار رہے تھے، اور میں ایران میں جا رہا تھا ایسیو کے صدر کے طور پہ، تو میں قدم بوسی کے لیے ان کے گھر حاضر ہوا. خیر میں اور بھابھی اور اسلم صاحب، ہم 3-4 آدمی تھے. تو ہم فارغ ہو کے جب ہم نکلے تو انہوں نے اصرار کیا کہ میں تمہیں، یہ ان کی عظمت تھی کہ میں تمہیں چھوڑ کر آتا ہوں. میں ان سے ضد کرتا رہا کہ نہیں آپ جائیں. ایسے ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ میری ان سے آخری ملاقات ہوگی. اور میں نے ان سے پوچھا کہ سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو میں نے مایوس تو نہیں کیا، جیسے ہوتا ہے اپنے بزرگوں سے پوچھتا ہے آدمی، اپنے اساتذہ سے. میری زندگی میں اگر آپ فرض کیجئے سنگ میل بنائیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہاں میں آیا اور مجھے سلیم گیلانی نے اسلم اظہر صاحب کے سپرد کیا. اسلم اظہر صاحب نے مجھے میری تربیت کی اور مجھے آگے بڑھایا، اور پھر میں آغا حسن عابدی صاحب مجھ کو لے گئے BCCI میں لندن. وہاں سے میں اردو مرکز میں نے قائم کیا. وہاں ان کی آغا حسن عابدی صاحب، الطاف گوہر صاحب، مشتاق احمد یوسفی صاحب وغیرہ وغیرہ، فیض صاحب نے اس کا افتتاح کیا. اب مجھے فیض صاحب مل گئے، مجھ کو یوسفی صاحب مل گئے. زندگی میں جو نعمتیں ہوتی ہیں انسانوں کی طرح، وہ مجھے میسر آئی. میں اس پہ فخر کرتا ہوں. مجھ کو زندگی میں، ابھی آپ نے تعارف میں بہت سے، میں بہت خوش نصیب آدمی ہوں. میں بالکل یہ کہوں، بالکل میں یہ نہیں کہتا کہ میں دنیا دار، جس کو آپ دنیا دار کہتی ہیں، دنیا دار آدمی نہیں ہوں. میں ضرور ہمیشہ سے میں یہ چاہتا تھا کہ میں اعلیٰ مناصب پر فائز ہوں. کوئی یہ کہے کہ، یعنی ممکن ہے بعض لوگوں کی یہ خواہش نہ ہوتی ہو، لیکن میری ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ میں، اور اللہ نے وہ پوری کی. وہ آپ ماشاءاللہ جہاں جہاں آپ نے سربراہی. دیکھیے میں گزارش کروں نا کہ دعا کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، اور کامیابی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، عطا ان کی طرف سے ہوتی ہے. مگر یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ توفیق وغیرہ، توفیق کیا ہوتا ہے؟
توفیق آپ نیت کرتے ہیں اور اگر آپ عمل نہیں کرتے اور صرف آپ دعا کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ غزوہ بدر میں دعا بھی کر رہے تھے اور اللہ کے حضور کہہ بھی رہے تھے کہ یہ جو لوگ 313 جمع ہوئے ہیں یہ تیری وحدانیت کے گواہ ہیں اور ان کی حفاظت اور سرخروئی اور سربلندی تیرے ذمے ہے. تو ایک طرف سفارائی فرما رہے تھے، ایک طرف اللہ سے دعا کوشش کے ساتھ ساتھ ان کی جو ہے وہ دعا. محنت میں نے بہت کی اور میں نے جس بھی عہدے کے لیے میں گیا میں نے اس کے لیے تیاری کی. یہ جو تربیت تھی یہ آغا حسن عابدی کی تھی. وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ انہوں نے ایک ایڈمنسٹریشن کا ایک اصول وضع کیا تھا، اس کو کہتے تھے ایروگنس آف اچیومنٹ. اچیومنٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی عہدے پہ فرض کیجئے کوئی منصب ہے، آپ اس میں کامیاب ہو جائیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ جو دوسرا منصب ہے اس میں بھی کامیاب. مثلا فرض کیجئے کہ آپ اس وقت میرا کمپیئرنگ کر رہی ہیں، آپ مجھے کنڈکٹ کر رہی ہیں. اچھا اب کل آپ کو جنرل مینیجر بنا دیں تو ممکن ہے آپ، لیکن اس کی ذمہ داریاں اور ہیں. یہاں ممکن ہے آپ بہت کامیاب ہوں، مگر جب آپ جنرل مینیجر ہوں گی تو اس کی جو تقاضے ہوں گے اس کے لیے آپ کو دوسری صلاحیتیں اور لیاقت. جی ہاں. تو میں نے یہ ضرور کوشش کی کہ میں جس بھی عہدے پہ میرا تقرر ہو میں اس کے لیے بڑے عہدوں پہ. ہم نے تو اپنے تعارف میں ابھی بتایا نہیں کہ وہ اتنا طویل تعارف ہو جاتا کہ پھر باقی انٹرویو کی جگہ ہی نہ بچتی. ماشاءاللہ بڑی بڑی جگہوں پر آپ تعینات رہے. خیر یہ ضرور ہے بالکل بلا شبہ. میں دیکھیے میں اکادمی ادبیات پاکستان کا کوئی 15 برس میں وہاں رہا، جس میں میں نے 15 برس میں اس طرف مقتدرہ قومی زبان کا چیئرمین رہا. میں 4 برس کے قریب ECO کا پریزیڈنٹ رہا. 10 ملکوں میں میرا انتخاب ہوا تھا. خیر بڑی بات. لیکن جو شناخت رہنی ہے اس میں ایک یہ ہے کہ جب میں نے اپنے شعر پہ سمجھوتا نہیں کیا، میں نے شاعری الگ کی اور میں نے منصب الگ کیا. یہ بڑی ضروری بات ہے جو آپ اپنے ناظرین کو اس وقت بتا رہے ہیں. سمجھنے کی بات ہے کہ عام تصور یہ کہ ایک شاعر ہے بس وہ اپنی کتاب لے کے بیٹھا ہے اور بس لکھ رہا ہے اور مجنون ہے اور دیوانہ ہے. آپ نے اس کے ساتھ ساتھ اپنی دنیا کو انتہائی کامیاب، ساتھ ساتھ اپنے منصب کو لے کر آپ چلے شاعری کے ساتھ ساتھ. اب ممکن ہے یعنی بس ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. دیکھیے کوئی کہے گا کہ کوئی اصول، کوئی زندگی کا کوئی فارمولہ نہیں ہے. زندگی کا کوئی فارمولہ نہیں ہے. آپ بہت سے لوگ ہیں جو فرض کیجئے بہت محنت کرتے ہیں مگر وہ نہیں آگے جا پاتے. بہت سے لوگ ان سے زیادہ لائق ہوں گے، بلا شبہ ہوں گے، مگر ان کو مواقع فرض کی میسر نہیں آئے ہوں گے، وہ اپنے آپ کو سمجھتا. اسی طرح سے تخلیقی طور پر بعض لوگ ان سے زیادہ ثروت مند ہو سکتے ہیں. اب میں یہ کہوں کہ میں توفیقات الہی کا قائل ہوں، ان کے کرم کا قائل ہوں. میں تو بزرگوں کی دعاؤں کا بھی قائل ہوں اور میں بزرگوں کی توجہات و تصرفات کا بھی قائل ہوں اور میں دیتا رہتا ہوں. میں زیارتوں پہ جاتا رہتا ہوں حرمین کی. میں مدینہ اور نجف و کربلا میں رہتا ہے تو میں جاتا رہتا ہوں. تو مراد میری یہ ہے کہ میں ایک خاص طرح کے نظام عقیدہ سے تعلق رکھتا ہوں. اور آج ہم تھوڑا سا آپ کے بارے میں یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ دیکھیں ایک ادیب اور دانشور اور ایک بڑے افتخار عارف کو تو پوری دنیا اس وقت جانتی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے ہی نہیں. آج ہم تھوڑا سا یہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو افتخار عارف صاحب ہیں وہ ایکچولی خود کیا ہیں، فارغ وقت میں کیا کرتے ہیں، آپ کے کیا مشاغل ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم آپ کے بارے میں نہیں جانتے، تو ذرا ہمیں بتائیے گا ان کے بارے میں. دیکھیے میں بالکل آپ سے کہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ پہ بہت مہربان رہے. بچپن میں میرا کوئی بھائی نہیں تھا. صحیح. اچھا میری ایک بہن تھی جو
والدہ کے ساتھ سمجھیے لگی رہتی تھی اور وہ والد کے ساتھ زیادہ وقت ہوتا، وہ ان کی پارٹی تھی، اور وہ ددیال میں رہتی تھی اور میں ادھر نانا کے پاس رہتا، تو میں اکیلا رہتا، تو گھر میں کوئی بھی نہیں رہتا تھا، چھوٹا سا گھر تھا ایسا کوئی اس میں، اور اس میں ایک الماریاں جیسے ہوتی ہیں پرانے گھروں کی دیواروں میں بنی ہوئی، تو مجھ کو بہت انعام ملتے تھے، یعنی بیت بازی میں، تقریری مقابلوں میں، تو میں نے وہاں لائبریری میں رکھ چھوڑی ہوئی تھی کتابیں رکھی، اس کا نام رکھ دیا تھا اپنے نام پر کتاب کے۔ اور اچھا گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی تھی مثلا، اچھا لوگ جو تھے وہ کوئی مسوری جا رہا ہے، کوئی نینی تال جا رہا ہے، کوئی دارجلنگ، جیسے آج کل لوگ امریکہ جاتے ہیں، لندن جاتے ہیں، وہاں پر یہ ہوتا تھا۔ میرے پاس تو پیسے اتنے نہیں، ہمارے پاس تو اتنا نہیں تھا، تو ہم کیا کرتے تھے، میں یونیورسٹی کی لائبریری میں، اپنے شہر کی لائبریری روشن الدولہ لائبریری میں جا کر دن بھر میں بیٹھا کرتا تھا اور پڑھا کرتا تھا۔ اب میں یہ کہہ چکا ہوں، مگر پھر آپ سے میں کہوں کہ جو میری کمزوریاں تھیں پروردگار عالم نے اس کو میری قوت بنا دیا۔ واہ کیا خوبصورت بات آپ نے یہ سنی۔ میرے پاس بجلی نہیں تھی گھر میں، تو لالٹین کی روشنی میں پڑھتا تھا۔ لالٹین کی روشنی میں تیل جو تھا وہ 11 بجے کے قریب، 11:30 بجے، 12 بجے کے قریب ختم ہو جاتا تھا۔ اچھا نیند میری اچڑ چکی ہوتی، اب کیا کروں میں؟ تو جو کچھ میں نے پڑھا ہوتا تھا اس کو میں دہرایا کرتا تھا۔ اب کیا ہوتا تھا کہ جو حافظہ ہے اس کی تربیت ہوتی تھی کہ یہ میں نے جو پڑھا ہے یہ اچھا ریپیٹیشن۔ اب اس وقت تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں مجھے شرم آتی تھی پیدل جاتے ہوئے، اس لیے کہ لکھنؤ یونیورسٹی میں بی اے کے 2 سال، ایم اے کے 2 سال، دوسرے ایم اے کے 1 سال، 5 سال میں لکھنؤ یونیورسٹی میں رہا، ٹھیک۔ اب کیا ہوتا تھا کہ اب میں ادھر سے گاڑی گزری، اس میں ہمارے کلاس کی کوئی مثلا لڑکے بیٹھے ہوئے، کسی راجہ صاحب کی بیٹی، کسی کا بیٹا، کوئی نواب صاحب گاڑی جا رہا ہے، نہیں میں ان کے سامنے نہیں ہوتا تھا۔ میں صبح کو اٹھ کر اپنے گھر سے کوئی فرض کیجئے 5 کوس 4 کوس پیدل جا کر دریا کے کنارے چلا جاتا تھا، اور پھر دریا کے کنارے چلا جاتا، اور پھر ایک پل آتا تھا جو یونیورسٹی کو شہر سے ملاتا تھا، وہاں سے میں اپنے یونیورسٹی منتقل ہو جاتا۔ کسی سے ہو ہی نہ سامنا، بس سائڈ سے نکل لو، کوئی بالکل اچھا۔ لیکن نہیں مگر اس کا جو پلس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس اثنا میں میں نے جو کچھ پڑھا ہوتا تھا اس کو میں دہراتا رہتا تھا۔ اس سے کیا ہوا کہ میری تربیت ہوئی حافظے کی، اور مجھے اگر فرض کیجیے ہزاروں شعر نہیں، لاکھوں نہیں تو ہزاروں شعر۔ نہیں ہم نے سنا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ کی بہترین یادداشت ہے۔ جی بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیاری گفتگو جاری ہے افتخار عارف صاحب کے ساتھ، اور میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا کہ میں اس نشست کا اس وقت اختتام کروں، لیکن مجبوری ہے کہ ہمارے پاس کیونکہ وقت محدود ہوتا ہے، تو ہم اب باقی گفتگو ہم آپ کو پارٹ 2 میں دکھائیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ اس پارٹ 1 کے ساتھ ساتھ پارٹ 2 میں بھی ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اس وقت کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔